بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی آر ہیئر ود دی 15th سیگمنٹ اور 15th جز. اس کی ہم کچھ نہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھیں گے. آلموسٹ ان دا مڈل آف قرآن سورہ کہف، سورہ اسراء اس میں ہم کور کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. ریڈی فار دیٹ؟ یس سر. چلیں جناب. پہلا ہی حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، سورہ اسراء کے اندر، کہ والدین کے اوپر احسان، حسن سلوک. ہم احسان کو دیکھ چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ایکسیلنس، یس اٹ از دی کلوزسٹ ورڈ، احسان. پھر ہم نے کہی تھی ایسے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی دفتر میں بھی ہوتے ہو تو آپ کا جب باس آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یو بیکم اٹینٹیو، رائٹ؟ یو اسٹارٹ بیہیونگ پراپرلی. اپنے پیر کپڑے وپڑے ٹھیک کر لیتے ہیں. کمپیوٹر پہ اگر کچھ اور دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی کیفیت جب آپ احسان کا نا، اس ایکسلنس، دی بیسٹ وے یو کین ڈیل ود دیم. ٹھیک ہے. اب یہ ہر انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بیسٹ وے میں ڈیل کرنے کی انہوں نے کیا 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 آپ کے ساتھ. وی جسٹ فورگیٹ کہ ماں کا تو خاص طور پہ شی کیریڈ یو ان ہر ووم فار سو لانگ. ایک پینفل اس سے گزر کے آپ کو پروٹیکٹ کر کے وہ اس دنیا میں لائے. پھر انہوں نے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا. باپ نے جا کے آپ کے لیے کماتے رہے اور انہوں نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا، آپ کی پڑھائی کا، لکھائی کا، کپڑوں کا، کھانے کا، کیا کیا چیزیں کی. تو وہ تو احسان کے لائق ان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. یہ بھی ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث. باپ کے متعلق یہ کہا کہ جو بیٹے کے حق میں سب سے زیادہ مقبول دعا ہے وہ باپ کی دعا ہے. تو آپ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ آپ کو اچھی دعا دے گا. تو آپ اور کیا چاہیے آپ کو. ماشاءاللہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، اس میں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن جنرلی فار جین زی یا جو ہمارے نئے بچے ان کے لیے، کہ اگر یو ایویلیویٹ یور سیلف، کہ اگر پیرنٹس کے معاملے میں اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ you're not talking to them in the right tone, you are not offering them some service that they need in the time that they are in. maybe ان کو ضرورت ہو کسی چیز کی جس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. کمپنی کی ضرورت ہو، ان کو ایک فون کال کی ضرورت ہو، یو آر اوے فرام دیم، آپ نے کب سے کال نہیں کیا ان کو، ڈو اٹ. رمضان کا مہینہ، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو یہ ایک میسیج ہے تمام ینگسٹرز کے لیے جن کے والدین ان کو میسر ہیں. ان کی دعا لیں، ان کے لیے بہترین طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں. ان سے بات کرنے میں اف بھی نہ کریں. وہ اگر کوئی بھی بات کر دیں اف بھی نہ کر دیں. یہ کہ ایون یہ کہ ان سم کیسز ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ویسٹ کے اندر ہوتا ہے نا کہ ماں باپ مسلمان بھی نہیں ہیں اور بچے نے کسی نے اسلام قبول کر لیا، اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو ہارش ٹریٹمنٹ کرے. ان کو اس کی عزت، تکریم، اس کا خیال رکھنا، یہ سب اس کا فرض ہے. ہاں اس کا جو میسیج ہے وہ آپ کو کفر کی طرف، اگر کسی غلط کام کی طرف لائیں اس کو آپ اوبے نہیں کریں گے آپ، لیکن یو اسٹل رسپیکٹ. تو یہ اس چیز کا بالکل خیال رکھیں. اور والدین کے ہم اس سے پہلے والے پارے کے اندر ہم اقربا اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے بڑے حقوق ہیں اور اس فیملی یونٹ کا ایک بڑا فائدہ ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو الحمدللہ کچھ نہ کچھ چیزیں اپنی انٹیکٹ ہیں. سوشل ہمارا فیبرک وہ فیملی کی وجہ سے. فیملی کو امپورٹنس دیں. ماں باپ اس کا سینٹر پیس ہیں، ان کے ذریعے فیملی ساتھ چلتی ہے. تو ان کو خاص طور پہ جن کے پاس ان کے سر اس میں ایک کویسچن ہے. جی اس میں کویسچن یہ ہے کہ کچھ ہمارے فیملی اسٹرکچرس بروکن ہوتے ہیں نا. بروکن سے میری مراد یہ ہے کہ پیرنٹس کے آپس کے کانفلکٹس جو ہے نا وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. جینزی کے ہم بچوں کو جب پیرنٹس ہی، اور یہ تو اب یہ بہت زیادہ ٹرم یوز ہوتی ہے، بروکن فیملی سسٹم. تو بچہ اگر خیال کر بھی رہا ہے پیرنٹس کا تو پیرنٹس کے لیے بھی تو کوئی ہدایات ہوں گی آئی تھنک کہ وہ بھی بالکل. یہ چیزیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سے جو نامعقول چیزیں جو مغرب سے ہمارے پاس آ رہی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے جو ہمارے فیملیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پوری فیملی متاثر ہو رہی ہے. اور جو بس بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس حالات کے بیچ میں کسی طریقے سے اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. لیکن یو آر رائٹ کہ دی پیرنٹس ان کو بھی اس بات کی بہت تلقین کی جانی چاہیے
کہ آپ کی زندگی گزر گئی, آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, بہت سی صورتوں میں اس سے زیادہ شاید نہ کر سکے, لیکن جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں وہ شاید بہت کچھ کر جائیں, لیکن دے نیڈ اے پیسفل ایٹماسفیئر ان دا فیملی. اور جو ماں باپ کے جھگڑے یا ماں باپ کے پرابلم ہر جگہ ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں, کانفلکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر ریزالو نہیں بھی ہو رہے تو ان کو مینیج کریں, پراپرلی مینیج کریں, کچھ سیکریفائز کریں, ہر چیز نہیں ملتی. اور یہ سیکریفائز ہی تھی جو ہماری فیملیز کو انٹیکٹ رکھتی تھی اور رکھتی ہے ابھی بھی. ابھی ویسٹ کے اندر تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہے, سنگل پیرنٹ فیملیز, اور یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں. آپ کسی کلاس میں بچے ہمارے, کیونکہ میں امریکہ میں رہتا تھا, جاتے تھے تو اس میں ایک اچھی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو سنگل پیرنٹ ہوتے تھے. یو کین سی دی واٹ از مسنگ ان فرام دیئر پرسنالٹی, کہ ماں مسنگ ہے یا باپ مسنگ ہے, وہ کمی پوری تو نہیں ہوتی. تو ماں باپ کو بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح کہ بچوں کو ان کی عزت و احترام کرنی ہے, اسی طرح یہ بھی ان کے لیے اہم ہے کہ بچوں کا خیال کریں تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن کے معاشرے کی خدمت کر سکیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک یہ ہے جو ایکسٹرا ویگنس ولا تبذروا تبذیرا, یہ بھی صورت ہے کہ یہ ایکسٹرا ویگنس یا خرچہ کرنا, لٹانا پیسے, شو آف کرنا, اس سے ممانعت ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس. ایک ڈو دیکھا ہم نے, ماں باپ کے لیے احسان. اب ڈونٹ ڈو دس, کہ آپ دکھاوے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں, آپ کا سارا جو ہے اس جو فوکس ہے وہ اسی ہو کہ دنیا مجھے کیسے دیکھے, آپ کو اور کچھ نہیں ہے. دنیا کو دکھانا ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. لیوشلی میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے, تاکہ بچی کی شادی کرنی ہے تاکہ پورے بھائی پتہ چلے کہ میں کتنے پیسے والا ہوں یا کیا ہوں. دیز کائنڈ آف تھنگس انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ ہے. یہ ماننا چاہیے ہمیں, یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. دکھاوا, ہم جتنے ہوتے نہیں اس سے زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور قوم بھی ایسی ہے, وہ جتنے ہیں نہیں اس سے زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایون گورنمنٹ اور وہ کہ جی ہم نے یہ مارکا مان لے وہ کے لیے, جو ہوتا نہیں اصل کچھ بہت ہی کم ہوتی ہے. اور انڈیویجول سطح پہ, انڈیویجول سے ہی تو قومیں بنتی ہیں, وہی جو حکمران وہ ہوتے ہیں وہ اسی کا ایک وہ ہوتے ہیں, تصویر ہوتے ہیں کہ قوم کیا ہے. تو ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. عام طور پہ جو اقوام دنیا کی وہ ہم سے بہتر, مسلمان بھی ہم سے بہتر ہیں, کئی جو مسلمان, کہ یہ دکھاوے کی چیزوں کے اندر نا, کہ ہم کو گاڑی ہو, کو گھر ہو, یہ ہو, وہ ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ نیسیسری, دس از ناٹ ایون, اٹس جسٹ لگژری. اپنی حد سے زیادہ بڑھ جانا, یہ جو ہے نا یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ جو لوگ بہت زیادہ بس فضول خرچی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا کوئی بہت اچھے کام ہے دنیا میں, اس کے لیے خرچ کریں. وہ کم تو نہیں ہے ایوینیوز. آپ جو ہے اس کو ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں جس کی کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف دکھاوا ہے. اور دنیا which is going to finish very soon, ٹھیک ہے, we are all heading towards our end. تو آپ اس کے اوپر اتنے کیوں توجہ زیادہ دیتے ہیں؟ سر اس میں آپ کی ایک ایڈوائس چاہیے ہوگی. 2030 تک کہہ رہے ہیں کہ ورک فورس جو ہے نا وہ پوری جنزی جو ہے نا وہ کنٹرول کر چکی ہوگی. تو اب جو ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان کے اندر, اربن رورل سب ایریاز کا, کہ ہم ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فالو زیادہ کرتے ہیں جو بہت زیادہ لیوش لائف اسٹائل دکھاتے ہیں, گاڑی دکھاتے ہیں, شادی دکھاتے ہیں, بڑا گھر دکھاتے ہیں. تو آپ کی اپنی ایک کارپوریٹ لائف گزری ہے ماشاء اللہ, آپ کا اتنا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے, آپ ہمیں کیا جو ہے نا وہ مشورہ دیں گے, ہم کن چیزوں پر رائٹ فلی اسپینڈ کریں پھر ان ایکسٹرا ویگنزا اسپینڈ کرنے کے بجائے؟ دیکھیں, the best place if you have money to spend is to acquire knowledge, for example. ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی کے اندر اپنی صحت پہ خرچ کریں, ٹو کیپ یور سیلف فٹ. اور فٹ یہ ساری عبادت ہے بائی دا وے. آپ اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ میں کچھ اچھا کام کر سکوں, اللہ کی راہ میں اس کی اطاعت کر سکوں, اس کا کام کر سکوں. یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف فٹ, رائٹ. کسی اچھی جا کے جم میں داخلہ لیں, پیسے خرچ کریں, وہاں پہ کوئی اسپورٹس کے اندر, کوئی ایکٹیویٹی کے اندر جائیں. اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسکالرشپ کے, ایجوکیشن کے اندر اپنے ایکسل کرنے کے لیے کوئی آپ نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, اس کے اندر تفریح کریں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے, ہم یقین کی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں, ہمارے لیے تو یہ چیزیں ہیں نا کہ دنیا کے اندر جو نظر آ رہی ہیں, یہ پہاڑ, یہ میدان, دیکھیں ان کو, جا کے ٹریول کریں, میٹ ود ڈفرینٹ پیپل, یہ اچھی چیزیں ہیں, اس سے آپ سیکھیں گے. تو آل دیز آر سم ایریاز. اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں,
اللہ تعالیٰ جب آپ کو دے تو ان کا خیال رکھیں. تو کچھ لوگ تو ٹریولنگ وغیرہ کو بھی شو آف میں کنسیڈر کرتے ہیں. اٹ بیکمس شو آف بعض لوگوں کے لیے شو آف ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایون گو فار رانگ پرپزز ٹو پلیسز, یہ بھی ہوتا ہے گناہ کے کاموں کے لیے, غلط کاموں کے لیے. لیکن ہم جس ٹریول کی بات کریں وہ ٹریول ہے جس کے اندر آپ سیکھنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مدینے سے باہر چلے جاتے تھے جسٹ ٹو بی کلوز ٹو دا نیچر کو دیکھیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا اس کو دیکھیں. صرف کمرے میں بند رہ کے انٹرنیٹ کے اوپر ہی بیٹھے رہنے سے وہ پہاڑ کا وہ مزہ ہی نہیں آئے گا جب آپ جا کے دیکھیں گے اپنے ناردرن ایریاز کو. تو یہ چیزیں کریں. لوگوں سے ملنے سے, امام شافعی کہتے ہیں آپ ٹریول کرتے ہیں تو یو انکریز یور نالج. ٹھیک ہے نا, جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹو سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کی ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, جس چیز کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی جان لینے کو, وہاں نہیں. یہ بھی ڈونٹ ہے نا کہ نہیں لینا. قتل کی جو بات ہے کہ کسی کی جان کیوں آپ لے رہے ہیں, 2-3 ریزنس ہیں جس سے لی جا سکتی ہے. وہ بھی ایک اس کا ایک طریقہ کار ہے. یو ڈونٹ ڈو اٹ امپلیمنٹ کہ جی میں نے خود کر دیا, اس نے اس کو قتل کیا تھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا, ایسے نہیں ہوتا. جس ایک پروسیس ہے. تو قتل کی صورت میں, فساد کی صورت میں, فورنیکیشن کی صورت میں, دیر آر 2-3-4 ایریاز, ارتداد کی صورت میں, یہ اس کی اجازت ہے لیکن اسٹیٹ کے تھرو امپلیمنٹنگ دا لا. کسی کو قانون کے ذریعے سے نہیں مل رہا انصاف, اور اگر وہ خود انصاف لینے کے لیے خود قتل یا کسی چیز کا بدلہ لے تو پھر کیا وہ غلط ہوگا؟ ہاں, آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. مطلب یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ وہ تو پھر ایک کیوس ہو جائے گا نا, ہر آدمی اپنا اپنا قانون لگا رہا ہوگا. ایک طریقہ کار ہے, ایک لیگل سسٹم ہے اسلام کا, اور ایون اسلام سے باہر جو وہ ہے وہاں پہ بھی لیگل سسٹمز ہیں, ان کے ڈفرینٹ ہیں, کچھ چیزیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں. تو ہم اپنے لیگل سسٹم کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں اچیو کریں گے. اور اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا فار ایگزامپل, تو ایسا ہوتا ہے, اسی لیے تو آخرت رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اگر فرض کریں ایک شخص نے 3 قتل کیے ہیں, آپ تو اس کو ایک ہی دفعہ قتل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے باقی کیا ہوگا. تو الٹیمیٹلی جو انصاف ہوگا وہ تو اسی جگہ پہ جا کے ہوگا. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہی کروا دیتا ہے, اس کو بدلے دکھا دیتا ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو انصاف نہیں ملا تو اس کے لیے پیشنس ہی ہے, اس کے لیے اللہ سے ربط ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہے کہ مطلب وہ تو کوئی چیز انصاف ذرہ برابر بھی نہیں ہونے دے گا. کوئی چیز رہ گئی تو اس کو برابر کر دے گا, یا اسی دنیا میں کر دے گا یا آخرت میں کرے گا. سر اس میں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے اس طرح کے ایکٹس کو جسٹیفائی ایسے بھی کرتے ہیں کہ برائی دیکھی تو ہاتھ سے روک دیا. اب اس ہاتھ سے روکنے کے چکر میں اکثر ہم جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا وہ جذبات کو یا ان کے جان اور مال کو بھی نقصان دیتے ہیں اور اس کو ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ جو برائی کو ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے اس کا بھی کوئی لیگل فریم ورک ہوگا. ناٹ ایوری ون از آتھورائزڈ ٹو ڈو دس. جی بالکل بالکل یہی ٹھیک ہے. دیر آر سم سرٹن لمٹس کہ اس کے آگے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ برائی کو برائی تو کہیں گے, زبان سے کہنے پہ تو کسی کو کوئی لمٹ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یو ہیو ٹو, اینڈ وچ از دا منیمم آف ایمان, رائٹ. کم سے کم نہیں, منیمم ہے دل میں, پھر ہے زبان سے, پھر جب ایکشن والا معاملہ ہے نا, یو نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل کہ جی سوسائٹی کے جو نارمس ہیں, جو لیگل سسٹم ہے, اس کو فالو کر کے آپ نے کرنا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی ہر چیز کرنے لگے, کیونکہ ایک سسٹم نہیں رہے گا, پھر ہم ہی کو مشکل ہوگی اس میں. اچھا, یہ ہو گئی انسانی جان کی حرمت. پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو بار بار دیکھتے رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ جو ناپ تول ہے اس کے اندر ایمانداری سے کام کرنے کے لیے جو کہا گیا کہ, اور تجارت پہ پوری آ جاتا ہے کہ جی اب when you do the dealings you need to be fair. اگر آپ فیئر نہیں ہیں تو یہی سمجھ لیں کہ پھر آپ شاید یہاں پہ تو چکر بازی کر دیں, لیکن آخرت کے اندر یو ہیو ٹو سی دیٹ جو آپ نے کسی کا حق مارا ہے وہ آپ نے دیکھنا پڑے گا, وہاں جو میزان ہوگا اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. پھر ایک بات یہ آتی ہے سورہ اسراء کی 36 آیت, کہیں گے سنائی بات کو پھیلانے سے گریز کریں جب تک اس کی اوتھینٹسٹی نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک میسیج آیا, آپ نے کلک کیا, 100 آدمیوں کو آگے بھیج دیا. یو ڈونٹ ایون نو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کسی نے کہا یہ حدیث ہے, آپ نے حدیث کیا کہ آگے بڑھا دیا, حدیث تھی ہی نہیں وہ, تو آپ اس جرم میں, بڑے جرم کے اندر آپ شریک ہو گئے. تو چیزوں, کسی نے کوئی بھی بات کی, آپ نے, یہ بہت چل رہا ہے نا کہ یو گیٹ مور ہٹس, یہ میں نے تو بڑا ایک سنسنی پھیلا دی آپ نے, لیکن یہ بہت غلط بات ہے. اس سے جو نا ہماری جڑیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں, ہمارے جو اصل باتیں وہاں تک ہم لوگ پہنچ نہیں پاتے,
اور ڈسیو ہو جاتے ہیں. ڈسیپشن ہے نا ایک طرح کا کہ آپ لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف راغب کر رہے ہیں, پرسیپشن ایک بنا رہے ہیں لوگوں کا جو کہ صحیح بات نہیں ہے. تو بی ویری کیئرفل وین یو آر رائٹنگ سم تھنگ آن دا نیٹ. پہلے ہم 1-2 لوگوں کو کرتے تھے تو شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا ہو, اب ہزاروں لوگوں تک بات چلی جاتی تو اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا. اس لیے اتنا ہی کیئرفل ہونے کی ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے میسیجنگ کے اندر, اپنے پوسٹ کے اندر اینڈ آل دیٹ. اس کی آتھینٹیکیشن کرا لیں, کسی اسکالر سے کرا لیں, کسی عالم سے کرا لیں, کسی جاننے والے سے کرا لیں. سنی بات کو اس طرح نہ پھیلائیں. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور یہ کہ عاجزی اختیار کرنی ہے. پامپ اینڈ پرائڈ کہ نہیں میں کوئی بہت بڑی چیز, یہ تو شیطان نے کیا تھا نا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, آدم کو کیوں سجدہ وہ کروں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم باہر جاؤ یہاں سے, تم پرائڈ جو ہے نا, پرائڈ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. سو بی ویری ہمبل, ویری نائس ود دا پیپل. کوئی بہت زیادہ عاجزی دکھائیں. اور اسلام میں ایگو اور سیلف رسپیکٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا, اب یہ آپ وہاں پہنچ گئے. سیلف رسپیکٹ ضروری چیز ہے اور بہت سراہی بھی گئی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ معاملات ہیں نا دنیا کے, اس کے حوالے سے ہم اگر ایک آدھ مثال دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مثلاً یہ کہ کسی سے کوئی چیز مانگنا, ٹھیک ہے نا, یو آر ان نیڈ آف سم تھنگ بٹ یو آر شائی ٹو آسک سم ون, اور یو فیل بیڈ اباؤٹ آسکنگ سم ون. یہ سیلف رسپیکٹ ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. میں تو خود کر لوں گا, میرا اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل کر دے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی باڈی, میں خود کر کے دیکھوں گا. یہ ایسے بولتے ہیں ید العلیٰ اور ید السفلیٰ, ایک ہے کہ اوپر والا ہاتھ اور ایک نیچے والا. آپ دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے. یو وانٹ ٹو بی لائک دیٹ. آپ لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوں, لوگ آپ کو نہ دے رہے ہوں. یو ڈونٹ وانٹ ہیلپ فرام دا پیپل. یہ نارمل لوگ ہیں ہمارے. یہ ایک سیلف رسپیکٹ کا ایک مثال میں نے آپ کو دے دی, مثال سے واضح کرنا چاہتے ہیں. پرائڈ اور یہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیے, آپ نے مثال کے طور کوئی ڈگری حاصل کیا. ہمارے یہاں بڑا وہ رواج ہے کہ جب وہ کوئی نام اپنا بتاتا ہے اس سے پہلے اپنی ڈگری بھی بتاتا ہے. یہ ویسٹ وغیرہ میں, امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ میں کوئی لکھتا بھی نہیں ہے اپنے نام سے پہلے ڈاکٹر فلاں. لیکن یہاں ہم جب نام بتاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر اور پھر نام بتاتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر تو آپ کا ٹائٹل ہے, جو اس کے اندر ایک تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو, بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتا ہوگا, لیکن کچھ لوگ صرف اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے, میں بہت بڑا. دوسرے آپ کو کہیں تو اور اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو, اپنے منہ میاں مٹھو کو کوئی اس طرح بولتا ہے کہ میں مولانا فلاں ہوں, کبھی کہتا ہے کوئی اسکالر بھی ہو تو وہ کہے گا کہ جی میں مولانا عبد الکریم ہوں, ایسا تو نہیں بولتا ہے. بولتے بھی ہیں لوگ کچھ اپنے نام کے ساتھ. It's better that the other people call you with respect rather than you calling yourself with respect. یہ اس طرح کی چیزیں بس اس کو اوائڈ کرنا چاہیے دنیا کے اندر. اچھا, پھر اس کے بعد سورہ کہف میں ہم آ گئے جو مڈل آف قرآن ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک ہے, اس میں آیت آتی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو زینت بنایا. زینت میں نے ایک خوشنما چیز, ایک اچھی چیز بنایا, اٹریکٹیو چیز بنایا آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کے دل کے لیے, اور اس لیے کہ ہم آپ کو آزمائیں کہ کیسا عمل کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان دی اینڈ all that is going to be just become خس و خاشاک بن جائے گا. it will all finish ash, it will become ash. تو یہ سورہ کہف بڑی اہم سورہ ہے اور اس کے اندر آپ کو بڑی چیزیں ایسی ملیں گی جس کے اوپر آپ کو, اسی لیے بعض احادیث کے اندر یہ آیا ہے اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعے کے روز سورہ کہف کو دہراتے ہیں, پڑھتے ہیں سورہ کہف کو, اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے احادیث کے اندر. تو اس سورہ کو غور سے دیکھیں, اس کے اندر کئی, اس کو ہم ابھی کنٹینیو کریں گے. 16 کے اندر بھی 1-2 چیزیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ بتایا کہ دنیا کی اہمیت جو ہے نا وہ بالکل ہی تھوڑی سی ہے. پھر ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس یہاں سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ذرا سی بھی ٹیڑھ نہیں ہے, مطلب دس از اسٹریٹ, دیر شوڈ بی نو ایکسکیوز. لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس 14 علم ہوں گے تو تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. نہیں بھائی, جو منیمم قرآن ہے وہ تو ہم سب کو سمجھ میں آئے گا, عام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, جتنی ضرورت کا جو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ رہے ہیں نا, ہم کوئی عالم اسکالر تو نہیں ہے, ہم سمجھ میں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, ماں باپ کا خیال کرو, یہ کرو وہ,
فضول خرچی نہ کرو، حرام کسی کو قتل نہ کرو. یہ تو نارمل بہت سی چیزیں نا، اس کے لیے کوئی 14-15 علم نہیں چاہیے. تو اس لیے پڑھیں اس کو، اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ایسی ہیر پھیر نہیں ہے. تو جو اب باقی ڈیٹیل کے اندر جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ اسکالرس کا سہارا لیں. دیر سو مچ اویلیبل ٹو یو ریسورسز، اس سے پڑھ کے اس کو قرآن کے اندر اور زیادہ آگے آپ اپنے آپ کو لے جائیں. اس میں اور جو چیزیں ہیں جس کو ہم اور ڈیٹیل میں نیکسٹ اس کے اندر بھی دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ سٹوریز بیان کی گئی ہیں. ہمارے ان سیگمنٹس کے اندر ہم سٹوریز کو، ہسٹوریکل ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ کور نہیں کر رہے، لیکن ان سٹوریز کے اندر آپ کو لیسنس ملتے ہیں. وہ لیسنس کے اندر ایک چیز جو بڑی کامن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کو اپیرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں نا سامنے آپ کے، یو نیڈ ٹو سی لٹل بیانڈ بہائنڈ دیٹ. ہول پکچر، ایک تو ہول پکچر ہے، لیکن کچھ چیزیں بالکل مخفی ہیں، نظر نہیں، پکچر میں ہی نظر نہیں آ رہی. دس ول ہیپن ان دا فیوچر. جو موسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر ہے، جیسے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ پاس گئے اور انہوں نے ان کو بیان کیا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ چلو لیکن خاموش رہنا. پھر وہ کشتی میں سوراخ کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ جن کی کشتیاں تھیں، ورنہ یہ لے لیتا بادشاہ ان کی کشتیاں. اسی طرح وہ بچے کا قصہ کہ جس کو قتل کر دیا، ایک کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے ماں باپ نیک تھے، وہ ان کے لیے بہت فتنہ اور بہت خراب چیز ثابت ہوتا بڑے ہو کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ پہ رحم کرنا چاہتا، اس بچے کو قتل کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک دیوار انہوں نے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ حالانکہ محلے کے لوگوں نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا، انہوں نے ٹریٹ بھی نہیں کیا صحیح، لیکن انہوں نے دیوار بنا دی. وہ دیوار بنا کے انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ بھی نیک ماں باپ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان کی نیکی کا صلہ ملے. تو ان کا جو وہ تھا، جو بھی جمع پونجی تھی، وہ وہاں پہ دفن تھی، اور اس کے اندر ڈگ کیا ہوا تھا، تو اس کو سیو کرنے کے لیے دیوار بنا. تو آپ کو اپیرنٹلی کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں کہ بہت برا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا. ہم ابھی حال ہی کے اندر دیکھیں غزہ کے سانے سے گزرے نا، کتنی بڑی وہ ہے. ہم سب کو دکھ ہوتا ہے اور بالکل انسانی انداز سے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے، آپ اس کو سانحہ کہہ لیں یا اس کو مارکا کہہ لیں یا اس کو ایک جہاد کہہ لیں، اس نے ایک ریوائیو کر دیا ہے پورے اس کانسیپٹ کو کہ نو، ہم صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں کہ وی کین اسٹینڈ اگینسٹ the odds of highest level available in the world. ٹھیک ہے نا، امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا نا، سب سے بڑا جو دنیا کا بدماش ہے اس وقت، وہ کھڑے ہو گئے. اس کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا. تو دنیا میں کتنے لوگوں کو اس سے انکریجمنٹ ملی ہوگی، کتنے لوگ جو اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں، جہاں وہ کمزور ہیں، جہاں وہ اپنے آپ ان کو، ان کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا نا، ورنہ تو وہ چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا. ان کے بم بھی وہ ختم کر دیتا، کچھ نہیں چلتا. لیکن وہ کبھی کچھ چیزیں کرتا ہے. پھر ہمارے اپنے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ ہے نا، کہ ہم جب ٹیسٹ سے گزرتی ہیں نیشنز، تو پھر جا کے وہ بنتی ہیں، ہیرا بنتی ہیں، اور پھر وہ تیار ہوتی ہیں چیزیں. کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آگے ہم سے شاید کچھ اچھا کام لینے کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے، کہ اتنی پرابلم سے ہمیں گزار رہا ہے. اس پرابلمس کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے، کوئی چیز بری آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ لوگ پیدا کر لیں. جین زی، آئی تھنک یو کین ڈو اٹ. آپ لوگ جس قسم کی وہ کر لیتے ہیں نا، لے لیتے ہیں ڈیسیشنز، اس کے اندر آپ کو، میرا خیال ہے کہ آپ کے اندر یہ خو موجود ہے کہ آپ اس طرح کی اپنے اندر ایک سوچ پیدا کر سکتے ہیں کہ آئی ول ٹیک ایوری تھنگ پازیٹیو، چاہے وہ ایک اچھائی کی صورت میں مجھے ملے، چاہے ایون ایک برائی کی صورت میں ملے. اگر آپ یہاں پہ پہنچ گئے نا، تو یو جسٹ گاٹ دی ایکسلنٹ لیول آف اچیومنٹ. میرے خیال سے یہ سورہ کا ایک اوور آل میسج میں نے کر دیا. اب آپ نیکسٹ پارے کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر کوئی اور کوشچن ہے اس سلسلے میں تو کر لیں. ورنہ نہیں سر، وہ غزہ والی جو بات تھی نا، جو آپ نے کہا دا ریزیلینس وچ دے شوڈ، وہ والا شعر زندہ ہو گیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی وہ جسٹ نیڈ ٹو ریوائیو دی ایسنس آف غزوہ بدر، اینڈ وین اٹس ریوائیوڈ، خود بخود اللہ کی مدد بھی اترے گی، حالات بھی تبدیل ہوں گے،
اور مشکلات میں سے ہم راستہ بھی نکال سکیں گے. بالکل صحیح ہے. مشکلات سے آپ نے ابھی ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں نا, وائی یو ڈو ایکسرسائز, یو بریک یور مسلس کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, اس سے ہی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا. جب تک آپ ویٹ نہیں اٹھاتے, جب آپ رن نہیں کرتے, جب آپ وہ نہیں کرتے, تو یور باڈی از جسٹ لیتھارجک. لیکن جب آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ گزر رہا ہے, اس کو بھی پازیٹیولی لیں. امت کے لیے انشاءاللہ کوئی ایک وہ ہے نا, علامہ اقبال کا آپ نے شعر سنایا, انہوں نے ان کے لیے کہا تھا نا کہ جو ترک لوگوں کو جب شکست ہوئی تھی, کچھ 2-4 ہوئے تھے, تو انہیں کے بارے میں کہا تھا نا, اگر عثمانیوں پہ کوہ گرا ٹوٹا تو کیا غم کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جزاک اللہ. پھر نیکسٹ پارے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں.